بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم سورہ اعلیٰ پڑھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو گئی اور اب اس کا جو ہے تھوڑا سا تدبر عمل کے لحاظ سے چند پہلو دیکھتے ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی اہم صورت ہے اور اس کو یہ بھی سوچیں اور غور و فکر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھی. تو اس صورت میں کیا ایسی خاص بات ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. اور روزانہ یعنی وتر میں بھی اللہ کے حکم سے ہی آپ پڑھتے تھے، تو روزانہ رات میں وتر میں بھی یہی صورت پڑھی جاتی ہے. اور یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا جو ایک طریقہ ہے کہ جب ان کو یہ صورت یاد نہیں ہوتی ہے تو میں نے کچھ لوگوں کا یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کہاں سے انہوں نے سمجھ لیا، یہ کس نے بتا دیا، جبکہ صحیح حدیث سے تو یہ ثابت ہے تو کہ وتر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو اتنی اہم صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وتر میں پڑھا کرتے تھے، یعنی روزانہ رات میں پڑھی جاتی ہے. اور پھر اگر عید ہوتی اور جمعہ دونوں ایک دن پڑھتے، اس دن بھی عید کی نماز میں اور ظہر میں، پھر یعنی جب جمعہ ہوتا اسی دن تو جمعہ میں بھی یہی آپ نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو ایک دن میں 3 دفعہ ہو گئی، یعنی کہ 3 بار اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنی اہم ہوئی. تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، تو اس کو تفسیر کرتے وقت بھی ایک طریقے سے اس کو میں سمجھنے کی خود بھی کوشش کر رہی تھی اور مجھے تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی تھی اور ٹینشن بھی ہو رہا تھا کہ میں اس کو کس طریقے سے بیان کر پاؤں گی یا نہیں، یا میں اسے بتا پاؤں گی یا نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کا اور صحیح سمجھ یا اس کو ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اور ہم اس کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ تو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اصل علم تو اللہ کے پاس ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کہ کیا چیزیں قرآن میں کیا کیا خزانے پوشیدہ ہیں اور کیا کیا راز ہیں، کیا کیا رموز ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ہم صرف اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی یہ کوشش ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری طرح سے سمجھ عطا فرما دے اور بہترین عمل کی توفیق دے. اور اس صورت میں دیکھیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی فرمایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کا جواب بھی دیتے تھے. پہلی آیت کا سبحان ربی الاعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب سب سے اعلیٰ ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ جو کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی نام کی تسبیح کیجیے، اپنے رب کی شان کو بیان کیجیے. تو ہمیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے. اور تسبیح کیوں کریں ہم،
انسان کہے کہ کیوں تسبیح کرے اللہ تعالیٰ کی، کہ وہی تو خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، اسی نے ہدایت دی، اسی نے تمام چیزیں بنائی، ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور اسلام جیسی نعمت اور دولت ہمیں عطا فرمائی، یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو یہ ساری چیزیں کتنی اہم ہیں، تو اس پر پھر ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور تمام دنیا، تمام کائنات انسان کے لیے پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس سب کو پیدا کرنے کے بعد اسے دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو ہدایت کی راہ بھی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور ہدایت دی اور پیغمبروں کو بھیجا، ہدایت دی، اور پھر صحیفے، کتابیں بھیجیں تاکہ وہ صحیح گائیڈنس ان کو مل سکے، صحیح راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں. اور پھر یہ بھی بتا دیا اور سمجھا دیا کہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کچھ جیسے لگایا بنایا ہے سب کچھ پھر ختم بھی ہو جائے گا. یہ ہمیشہ کے لیے دنیا نہیں بنائی ہے، بلکہ اس کا اینڈ ہے، اس کا انجام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر جس نے یہاں پر اللہ کی فرمانبرداری کی ہوگی، پھر وہاں پر وہ اس کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، جو بھی کچھ وہ دنیا میں کر کے آیا ہوگا. اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو تزکیے کی بہت بات ہے اور ذکر کی بھی بات کی گئی ہے، اور جو اذکار ہم قرآن و سنت سے ہمیں بتائے گئے ہیں، پتہ چلتے ہیں، تو ان کی تاکید کی گئی ہے، ان کی پابندی کرنا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے کہ غموں سے، گناہوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، ٹینشنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اسے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے حفاظت کا ایک طریقے سے ذریعہ ہے. ورنہ لوگ اتنا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ تمام جو اذکار ہیں، یہ ذکر جو ہے اللہ کا اور یہ نماز جو ہے وہ ہمیں اس مایوسی سے بچاتی ہے اور ہمیں جو ہے ہماری ایک طریقے سے حفاظت کا ذریعہ ہے. تو ہم دیکھیں کہ وہ ذکر کیا ہیں، وہ اذکار کیا ہیں جن کو کہ ہم کثرت سے کریں اور جن سے ہمیں بے تحاشا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، یعنی بہت ہی زیادہ. اب دیکھیں تجارت جو لوگ کرتے ہیں، اگر ان کو بتایا جائے کہ اس میں اتنا زیادہ تمہیں پروفٹ ہوگا، نفع ہوگا، تو کس طریقے سے فوراً وہ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اتنا زیادہ جن چیزوں سے بتایا گیا کہ تمہیں اتنا زیادہ پروفٹ حاصل ہوگا، تو وہ ہم چیزیں کرنا نہیں چاہتے دنیا میں. آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اذکار کرنے کا. تو یہاں پر جو کچھ چند چیزیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں اور نوٹ کر لیں اور پھر ان کو کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کام میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور ہر طرح کی پریشانیوں اور مشکلات سے ہمیں نجات دے گا. تو نمبر 1 جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. درود بھیجنے کا جو فائدہ انسان کو دنیا میں ہوتا ہے کہ اس کو جو اس کی رنج، غم، تکلیفیں، پریشانیاں وہ سب اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کی نیکیاں اس کو لکھی جاتی ہیں اس کے اعمال نامے میں، اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو اتنے زیادہ فائدے ہمیں اس سے حاصل ہوں گے. اور پھر دوسرا جو ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، کثرت سے استغفار کریں. اس سے بھی کہا گیا کہ غم اور پریشانیوں سے، آج کتنے طرح کے غم اور ٹینشن ہیں کہ ہم ہر وقت استغفار کریں تاکہ ہم ہر طرح کے غم، فتنوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ سکیں. تو اس میں بھی فائدے ہی فائدے ہیں. پھر اللہ کا ایک نام ہے ذی الجلال والاکرام، اس کی کثرت کریں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس کی عادت ڈالیں. یہ 2 بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جلال، جمال اور عظمت والا. مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اکرام والا ہے، وہ عطا والا ہے، وہ بخشش والا ہے، وہ مالک ہے ہمارا. تو یہ بہت ہی زبردست ہے جو کہ ہم اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے. اور پھر جو ایک اور کلمہ ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی تھی صحابہ کرام کو اور اس کو بتایا تھا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور پھر ایک اور جو کلمہ ہے
وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو بھی غموں سے نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں کہ ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو پڑھنا، اس کے اتنے زیادہ فائدے بتائے گئے ہیں کہ بنی اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر ملے گا، اور شیطان سے محفوظ رہے گا. صبح پڑھے گا تو شام تک، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک. اور بہت ہی زیادہ افضل عمل کہا گیا ہے کہ یہ اتنا افضل عمل ہے کہ کوئی کسی کا عمل اس کے برابر نہیں ہوگا اگر کوئی اس کو 100 دفعہ پڑھ لے گا، اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھے گا تو پھر وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا. یعنی اتنا زیادہ جو اذکار کی اہمیت جن کی بتائی گئی ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہم اذکار ہیں. اور ان سے کہا گیا کہ شیطان سے بھی اور ہر طرح کے شرور سے، آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بھی انسان محفوظ رہے گا. تو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور جن چیزوں کی تعداد بھی بتائی ہے، کچھ چیزیں 7 دفعہ پڑھنے کے لیے، کچھ 10 دفعہ، اور کچھ زیادہ سے زیادہ 100 دفعہ، اس سے زیادہ کے لیے نہیں ہے. اور ان پر مقرر کرنا، اتنی دفعہ کرنا، یہ پھر اپنی طرف سے زیادتی ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جتنا چاہیں اللہ کا ذکر کریں، کسی چیز سے منع نہیں ہے. اور پھر ایک اور تسبیح کا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تسبیح جو پڑھتے ہیں، جیسے اگر ہاتھوں پہ ہم پڑھ لیں تو دونوں ہاتھوں پہ پڑھی جاتی ہے. دونوں ہاتھوں پہ نہیں ہے، صرف دائیں ہاتھ پر. اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ملتی ہے، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں ہاتھ پر پڑھتے تھے، بائیں ہاتھ پر نہیں پڑھتے تھے. ہمارے یہاں دونوں ہاتھوں پہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. صرف دائیں ہاتھ پر تسبیح کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور یہ تسبیح کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ایک پاؤں اٹھا کر، ایک پاؤں کھڑا کر کے، الٹے لٹک کر، کہیں سے کچھ اس طریقے کی حرکتیں، یا پھر حلقہ بنا کر، یا پھر یہ کوئی بھی طریقے نہیں بتائے گئے کہ اس طریقے سے تسبیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اب جیسے کہ لا الہ الا انت سبحانک جو پڑھتے ہیں، اس کو تسبیح یہ والی جو پڑھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اتنی غلط اس میں چیزیں اور کام کرتے ہیں کہ وہ پانی بھر کے رکھتے ہیں اور پھر اس میں ہاتھ ڈبوتے ہیں، اندھیرا کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کے بارے میں نہیں بتایا کہ کوئی جو ہے اس طریقے سے کرے گا تو ہی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور یہ سب خود ساختہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کے پانی میں ہاتھ ڈبو کے تسبیح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پانی میں تھے، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی بھی پانی کی تہ میں اندر چلی گئی تھی، اور کتنے اندھیروں سے انہوں نے اللہ کو پکارا. تو ہم کیوں اندھیرا کریں، ہم کیوں جو ہے پانی رکھیں؟ ہمیں کوئی نہیں بتائے گئے یہ طریقے. تو ہمیں خود ساختہ طریقوں سے بچنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے ہر حال میں، ہر طریقے سے، جو بھی جیسا بھی ہم کر سکتے ہوں، جتنا بھی کر سکتے ہوں. مگر اس میں جن میں تعداد مقرر نہیں کی گئی ہے اس میں ہم خود ساختہ اپنے طریقے یا تعداد مقرر نہیں کر سکتے، اور ہم اسے سنت نہیں کہہ سکتے. بہت سارے لوگوں کے تجربے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں کہ انہوں نے اتنی دفعہ پڑھا، اللہ نے ان کو آسانی دی، تو مگر وہ سنت نہیں ہے. وہ لوگوں کے تجربات ہو سکتے ہیں مگر اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے. پھر ایک اور چیز ہم جو دیکھیں اس میں کہ دین جو ہے وہ ہمارا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں آسانیاں دی ہیں ان کو سوچیں، ان کو لکھیں اور ان کو دوسروں کو بھی بتائیں. تنگیاں اور شدتیں پیدا نہ کریں. ہم نے کیا کیا ہے، دین میں اتنی سختیاں اور اتنی شدتیں، اتنی تنگیاں پیدا کر دی ہیں کہ لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں. اب جو بچہ ہے ایک چھوٹا، اگر چھوٹی سے اگر ہم سہولت کی بات دیکھیں، دین میں آسانی کی بات دیکھیں کہ اللہ نے نماز جو ہے فرض جماعت کے ساتھ مقرر کی ہے، تو فرض پڑھ کے پھر آپ نوافل اور سنتیں کتنی بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یا کم از کم فرائض تو انسان پڑھے، فرائض تو ادا کر لے. تو ہم شروع سے جو جیسے کہ عشاء کی نماز ہے، اگر ہم صرف پوری 17 رکعتیں اگر کسی چھوٹے بہت بچوں سے پڑھواتے ہیں تو وہ بچے نماز سے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو ہمیں کم از کم ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم آسانی پیدا کریں، کم از کم پہلے شروع سے ان کو فرائض پڑھانے کے لیے ہم بتائیں اور ان کو اس طرف شوق اور رغبت دلائیں اور ان کو سمجھائیں، اور اللہ سے محبت پہلے پیدا کریں، تو وہ پھر خود بخود ہی پڑھنے لگیں گے، تو وہ زیادہ بھی پڑھیں گے پھر. تو اس طرح سے
آسانیاں بتائی جائیں، لوگوں کو تنگیوں میں مشکلات میں نہ ڈالا جائے. اور بہت ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں آسانیاں دی ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو چند جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ اور خود آپ بھی سوچیں اور دیکھیں کہ یہود جو ہے ان کے یہاں جب کپڑا ناپاک ہوتا تھا تو اس کو پورے کپڑے کو پھاڑ کے پھینکنا پڑتا تھا، اتنا حصہ یا اتنا کپڑا ضائع کرنا پڑتا تھا انہیں. اور جبکہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کو پاک کر لیں، دھو لیں، کپڑا صاف ہو گیا، کپڑا پاک ہو گیا وہ، اور کاٹنے کی اور اس کو وہاں سے اس کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر عبادات دیکھیں ہماری، اللہ تعالیٰ نے اس میں قصر رکھا ہے، مختصر رکھی ہیں کہ سفر میں ہو تو ایسے کر لو، بیمار ہو تو ایسے کر لو، کم پڑھ لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھا جا سکتا بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو اشارے سے پڑھ لو. مگر ہم اتنی اس میں بھی شدت اور سختیاں لگاتے ہیں کہ نہیں پڑھنی تو پڑھنی ہے تو کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے ورنہ نہیں پڑھنی ہے. تو یہ سب اللہ نے جو ہمیں آسانیاں دی ہیں ان کو ہمیں ضرور اس کو قبول کرنا چاہیے اور قصر نماز کا بھی ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر دیکھیں کہ اس میں ایک اور جو چیز تھی، یہود کے لیے مال غنیمت ان کے لیے حرام تھا. اللہ نے یہ آسانی دی کہ مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا. اور پھر کھانے کی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، بس چند چیزوں کے لیے کو جو حرام رکھا ہے وہی جو کہ سورہ مائدہ میں گنوائی گئی ہیں. ان کی حرکتوں سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر چربیاں تک حرام کر دی تھی. کس طریقے سے جانوروں کی چربی جو ہے وہ اس کو ہٹا کر کھاتے پھر حرام کھانے میں لگ گئے. تو یعنی کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے پھر ان کے اوپر سختیاں اور بڑھا دی، یعنی ان کو جو ہے سخت دین دیا پھر اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کی طرف سے جو آسانیاں ہیں ان کو قبول کریں اور ان آسانیوں کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور اللہ سے مایوس نہ کریں، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی رحمت کا یقین دلائیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا انسان کے لیے. اور اس قرآن کو بھی حفظ کرنا اور اس کو یاد کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو آسان کیا ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی ہے. ورنہ یہ 30 سپارے کوئی نہ حفظ کر سکتا تھا نہ یاد کر سکتا تھا. کتنی آسانی سے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو حفظ کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ کی آسانیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے کی ہیں. تو ہم خود آسانیاں بانٹنے والے ہوں، آسانیاں دوسروں کے لیے پیدا کرنے والے ہوں، شدتیں اور سختیاں پیدا کرنے والے نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عملوں میں وہ چیزیں آ جائیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کو جو بھی ہم سے غلطی اور کمی ہو گئی ہو اس میں اللہ تعالیٰ وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور اس کو صحیح کر کے قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.